السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو میج میک ٹی وی میں ویلکم۔ اور اگر اب تک آپ نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اب کر لیں پلیز۔ اور آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ایک بھیانک اس لحاظ سے کہ ایک فیملی ایک سوزوکی میں جا رہی تھی، تو پیچھے سے کسی نے آ کے اس کو زور سے، اس نے جگہ نہیں تھی، اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، تو وہ اوورٹیک کر نہیں سکا اور اس کا بمپر جو ہے اس گاڑی کے پیچھے جو لوہے کی بار ہوتی موٹی سی، اس میں پھنس گئی۔ اب چونکہ یہ جا رہا تھا سیدھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی، وہ بھی بہت تیز تھی اور خامخواہ جگہ نہیں تھا، یہ لیفٹ سائڈ پہ اپنے صحیح طریقے سے جا رہا تھا، اس نے پیچھے سے مارا آ کے، اور وہ جب گئی تو گاڑی چونکہ انرشیا میں تھی، بہت زور میں تھی، تو وہ پھر اس میں جا کے پھنس گئی اس لوہے میں، اور پھر اتنی تھی کہ اس گاڑی کو اس نے گھما دیا۔ لیفٹ سائڈ سے گاڑی جا رہی تھی، لیفٹ پہ گزرنے میں وہ پھنسی تو وہ ٹرن کر گئی رائٹ پہ انرشیا میں زور میں، اور ٹائر یہ گاڑی بھی پیچھے اس کے گئی، ٹرن ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد وہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی اور ادھر ایک درخت تھا، اس سے جا کے سوزوکی ٹکرا گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا حشر ہے، یعنی اس کے بعد اس میں ہوا یہ کہ جب وہ گاڑی ٹکرا گئی اس کے ساتھ اس سوزوکی، اس میں آگے بیٹھا ہوا تھا، ڈرائیور خود تھا اور اس کی بیوی اور 6 ماہ کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بچہ تو جو ہے وہ انرشیا سے نکل کے شیشے ٹوٹے تو نکل کے پھینکا گیا، اور جو اس کی وائف تھی وہ بیچاری اس طرح زخمی ہوئی کہ اس کا ڈیش بورڈ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوزوکی پک اپ میں جو ہے وہ جگہ کم ہوتی، تھوڑی سی ہوتی ہے، سامنے بھی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، وہ کہ بونٹ میں، تو وہ سیدھا اس کے پیٹ میں گھس گیا اور اس کے سینے میں جا کے لگا۔ ڈیش بورڈ جو ہوتا پورا، وہ لیفٹ سائڈ والا جس لیفٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ گاڑی ٹرن کر کے ادھر گئی تو رائٹ سائڈ کا تو بچ گیا، اور لیفٹ سائڈ میں جا کے جو درخت سے ٹکرایا تو لیفٹ کا فرنٹ کا خاصا حصہ جو ہے وہ اس سے جا کے ٹکرایا، اور وہ بری طریقے سے زخمی ہو گئی، اور اس بری طریقے سے زخمی ہوئی کہ وہ فوراً 15 پہ فون کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اس کو بلایا گیا، پولیس بھی آئی، خیر وہ لوگ کافی سارے جمع ہو گئے، حالانکہ رات کا وقت تھا، پھر بھی پیچھے سے روشنی بھی نہیں تھی زیادہ، مگر پیچھے گاڑیاں، چونکہ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ کراس ہو گئیں سڑک پہ، تو ساری ٹریفک پیچھے سے جو آ رہی تھی وہ سب لائن اپ لگ گئی ایم پی چیک پوسٹ 5 نمبر تک، ملیر کینٹ تک، اور پھر لوگ اتر کے آئے تو وہ بھاگنے کے لڑکے، اس میں 4 اوباش قسم کے لڑکے تھے، لڑکا بھی جو چلا رہا تھا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، وہ وہ کیا کہتے ہیں لرنر لائسنس جو کہ 3 سال پہلے ایکسپائر ہوا تھا، اس کو چلا رہا تھا۔ وہ اوباش قسم کے لڑکے تھے، لگتا ہے نشہ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا، تو وہ 3 تو بھاگ گئے، تو ایک ڈرائیور تھا اس کو پکڑ لیا، پھر لوگوں نے پکڑ کر کے پھر 15 میں فون ہو گیا تھا تو پولیس والے آئے، خیر وہ لڑکے کو تو پکڑ کے رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ انہوں نے منتیں، ایمبولینس کو بھی فون کیا گیا، تو ایمبولینس والے جب تک آئے تو وہ پھر منتیں کرنے لگا، یہ ڈرائیور کا نام عمران ہے، تو عمران کی وہ منتیں کرنے لگا کہ بھائی میں سارے خرچے آپ کے اٹھاؤں گا، ساری علاج آپ کا کراؤں گا، اور آپ کو جو ہے نا وہ مطلب مکمل آپ میرے FIR نہ کٹوائیں، ورنہ وہ اسی وقت وہ فوری طور پہ FIR کٹوانے جا رہے تھے، تو اس کو انہوں نے روک دیا۔ پولیس والے بھی اس کے ساتھ مل گئے اور اس کو کہا نہیں ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں تھانے رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ تو پتہ یہ چلا کہ رات کو تو خیر اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے، اور اس کے بعد پھر اس کو پکڑ کر کے لوگ ہاسپٹل تک لائے، اور وہ مریض کے ساتھ رہا۔ اس کی بیوی جو ہے عمران کی بہت سخت زخمی ہو گئی تھی، تو اس کو جلدی سے ICU میں پہنچایا گیا، اور ٹراما کی چونکہ وارڈ وہاں تھا، کیا کہتے ہیں کہ یا تو آغا خان میں جو بہت ایکسپینسو ہے، اور یہ جناح لے جاتے تو بہت دور تھا، اس میں ایکسپائر ہونے، ڈاکٹر نے کہا کہ ایکسپائر ہونے کے اس کے اللہ نہ کرے موت کا بھی خدشہ ہے، تو پھر اس لیے اس کو لے گئے ہم، یہ لوگ جو تھے وہ لے کے وہاں گئے ہاسپٹل، مگر اس کے بعد سے پھر اس نے
یہ کیا ہی نہیں اس آدمی نے، جس نے کہا تھا میں سب کچھ کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نہ آیا، نہ کچھ پیسے دیے، نہ ان کے علاج کے، اور رات پیسے دے کے، رشوت دے کے پولیس والوں سے وہ چھڑا کے بھی لے گئے۔ اس کے بعد یہ بیچارہ غریب ڈرائیور، اس کے پاس کیا سورس ہے؟ اس نے کافی کوشش کی کہ ادھر ادھر سے کچھ کام ہو جائے، مگر نہیں ہوا، اور FIR بھی اس کی نہیں درج کر رہے تھے۔ تو خیر اس کے بعد کچھ لوگ پڑے بیچ میں کچھ، تو انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اور اس کے بعد اس کی FIR درج کروائی۔ ان دا مین ٹائم اس نے جب FIR کا سنا، وہ پولیس والے نے چونکہ پیسے لیے ہوئے تھے، اس لیے وہ پھر اس نے ان کو انفارم کر دیا، اس نے جا کے پری ارسٹ بیل لے لیا۔ اس کے بعد یہ اب چھٹیاں آ گئی محرم تک، اور وہ بیچارہ ابھی تک کر رہا۔ اب اس کو الٹا اس پہ مقدمہ ہو گیا کہ کورٹ جاؤ، وکیل کرو، غریب سوزوکی والا بیچارہ کہاں سے کرے گا؟ تو بہرحال اس کو پھر کچھ نہ کچھ لوگ مدد کرنے والے لوگ اس دنیا میں اس جیسے بغیرت نہیں ہے۔ اس کا نام وسیم ہے، میں بتا دیتا ہوں، اور شمس تبریزی نام اس کے بیٹے کا ہے۔ گاڑی میں تصویر بھی شاید آ جائے اس کی کار کی جو ہے، وہ پھر اس کو پھر لے گئے۔ اور جی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی اس کو لے گئے بیچاری کو، اور داخل کیا اس کو ہاسپٹل میں، اور وہ ICU میں رہی 2-3 دن تک رہی۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی اس کی حالت خراب ہے، اس کے سینے کی ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ گئی ہیں، اور گردہ اس کا اسمیش ہو گیا ہے، تلا پتا سب اس کی جو ہے نا، کڈنی اور یہ سب وہ ہو گئی ہیں، خون نکل رہا ہے۔ دعا کریں کہ بچی بچ جائے، اور ایسے غیر مہذب اور غیر انسانیت پسند لوگوں سے اللہ ہمیں اور تمام لوگوں کو نجات دلائے۔ اور ہمیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ انسانیت بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، پیسہ بھی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ اگر وہ کمبخت معافی مانگ لیتا تو یہ ہم مل کر اس کے لیے کچھ کر لیتے اور اس کو خدا کے واسطے معاف کر دیتے، مگر الٹا اس نے اس کو اور پھنسا دیا، اس کے پیسے خرچ کروا رہا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بیچارہ، اس کی روزگار بھی تباہ ہو گئی ہے۔ یہ کہاں سے علاج کرائے، یہ کہاں سے اپنا پیسہ لائے، کہاں سے وکیل کرے؟ وکیل اتنی لمبی فیسیں لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بس اللہ سے دعا کرے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔